کی دعوت پہ آپ یہاں تشریف لائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت، گھروں سے آئے ہوئے تمام عہدیداران، قابل احترام سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست، اٹک سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری تنظیم عہدیداران اور یوتھ کے ہمارے فتح جان کے دوست، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ تشریف لائے. آج اس دفتر کے افتتاح کے سلسلے میں میں آفتاب صاحب کو، اظہر صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک قافلہ جو بلدیاتی الیکشن میں یہاں پہ بنا تھا، جب ان دوستوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان پہ یہاں الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد اس قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے ووٹرز کے ساتھ، اپنے علاقے کے دوستوں کے ساتھ رابطے کے لیے اور ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو حل کرنے کے لیے آج اس دفتر کی انہوں نے سنگ بنیاد رکھی، اس دفتر کا افتتاح کرایا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ عوام کے لیے میدان میں آئے ہیں، آپ نے اپنا ایک ٹھکانہ رکھا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت ڈویژنل صدر، بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ میں دن رات آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جہاں پہ بھی کسی غریب آدمی کو آپ کی ضرورت ہوگی آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اور جب آپ سے کام آگے بڑھ جائے اور آپ سمجھیں کہ کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ نے میرے سے رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نے اٹک میں پھنسے ہوئے طبقوں کو، غریب طبقے کو کہ جن کی جیب میں شاید اٹک جانے کے لیے یا فتح جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے، ہم نے ان کے کام آنا ہے، ان کے ہاتھوں کو تھامنا ہے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہ جو وزارت ہے اللہ کا شکر ہے، اس مالک کا کرم ہے، میں اس کا کروڑ بار شکر ادا کروں تو پھر بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے اٹک میں ایک ہارا ہوا بندہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے، جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے انتہائی مہربانی کے ساتھ مجھے ہارے ہوئے الیکشن کے بندے کو اٹھا کے وزارت دی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر ہے. اور اپنا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقرری ہوئی. یہ اگر آپ دیکھیں بحیثیت پاکستانی شہری تو یہ ایک روٹین کی تقرری ہے، اور پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہ تقرریاں ہوتی رہی. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ جو ایک نیا لیڈر، ایک چلاوا اس ملک میں وارد ہوا، اس نے اتنا اس مسئلے کو کا مسئلہ بنا دیا کہ پچھلے مہینے ڈیڑھ دو مہینے سے پوری عوام بھی ٹینشن میں رہی، پورا پاکستان بھی ٹینشن میں رہا کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا قیامت آنے والی ہے. لیکن پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ نے کل کی جو تقرریاں کی اس میں پرائم منسٹر پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کو، جناب آصف علی زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو، جناب فضل الرحمان صاحب کو اور تمام 13 جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 100% میرٹ پہ دونوں تقرریاں کی اور پاکستان کی عوام کی جو خواہش تھی اس کے مطابق تقرریاں کی. اور جس طریقے سے وزیراعظم پاکستان نے مشورے سے، بات چیت سے، پوری کیبنٹ کے ساتھ، پوری پارلیمنٹ کے ساتھ، تمام 13 جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ تقرریاں اناؤنس کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشائن بات ہے اور 100% میرٹ پہ. اور انشاءاللہ کل کی تقرریوں کے بعد آپ دیکھیں تو ایک پورے پاکستان میں ایسے لگتا ہے جیسے سارے معاملات کھل گئے، اور ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ دن پہ دن آنے والا ٹائم انشاءاللہ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ جو ایک معذرت کے ساتھ ایک فتنہ اس ملک میں وارد ہو چکا ہے،
اس کے کارناموں پہ میں نے ٹی وی میں بھی کہا کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ عمران خان کی کوئی ایک بات مجھے ایسی بتا دیں کہ اس نے کسی بات پہ سٹینڈ لیا ہو اور پھر اس پہ قائم رہا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو پورے ملک کے ساتھ ایک شغل بنایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے وہ شروع ہوا 35 پنچر کہ جی 35 حلقوں میں میرے سے دھاندلی ہو گئی ہے، یہ الیکشن جو ہے وہ ریگ ہے، اور اس پہ اس نے لوگوں کو پیچھے لگایا، جل سے جلوس، رولا رپا، اور ایک میں جو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا خاص قسم کا ٹانک کو لیتا ہے کہ اس ٹانک کی وجہ سے وہ چپ بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سامنے یا خالی کرسیاں ہو یا بندے ہو، مائک میرے ہاتھ میں ہو، میں بولتا دن میں 12 بار میرے سے تقریر کرائیں، میں 12 بار تقریر کروں اور 12 بار وہی باتیں دہراؤں۔ 80%، 80% جب سے سیاست میں آیا ہے وہی باتیں ہیں جو دہرا رہے ہیں، اور نوجوانوں کو، ان کے ذہنوں کو خراب کیا، کیونکہ نوجوان 16، 18، 20 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، ہم آپ بھی وہاں سے گزرے ہیں اور یہ ہمارے بچے کھڑے بھی ہیں یہاں پہ، اس ٹائم جذباتی ہوتا ہے، اور پاکستانی عوام ویسے بھی جذباتی ہے، نوجوان پھر ہمارے زیادہ جذباتی ہیں، تو وہ چور ڈاکو فلانا فلانا کر کر کے ان کے ذہنوں کو اس نے خراب کیا۔ رات میں ٹی وی پی ٹی وی کے پروگرام میں تھا تو میں نے کہا کہ وہ یہ نعرے تو لگاتا ہے، نوجوانوں کو خراب کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ پونے 4 سال کی جو وہ گورنمنٹ میں رہا، ان نوجوانوں کے لیے اس نے کیا کیا۔ یہ جو ہاتھوں میں بی اے ایم اے کی ڈگریاں لے کے ان سڑکوں گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں، تو خان صاحب یہ بھی بتائیں نا کہ یہ نوجوان نسل تمہاری فورس ہے، اس فورس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ کون سا ایسا پروگرام شروع کیا کہ یہ ان ڈگریوں کو جلانے پہ مجبور نہ ہو اور اس ملک میں انہیں باعزت روزگار ملے؟ جیسے میں نے کہا 35 پنچر سے شروع کیا، پورے ملک کو اذعان کی کیفیت میں رکھا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اس نے کہا کہ جی وہ تو میرا سیاسی بیان تھا 35 پنچر والا۔ اس کے بعد ہر چیز کو ایشو بنایا، ہر ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا، کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، چاہے فوج ہو چاہے پولیس ہو، جن کو چور ڈاکو لٹیرے کہتا رہا ان کو پنجاب کا پرائم منسٹر بنا دیا، جن کو کہتا تھا میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا، وہ سب سے پہلے صلاح خان ہے، اس کے سب سے پہلا مشورہ اس سے کرتا ہے، شیخ رشید سے۔ تو ایک ایسا بندہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دماغی طور پہ فارغ ہے، میرے خیال میں وہ نیم پاگل ہے، کہ جو بات کرتا ہے، ابھی لوگوں کو سڑکوں پہ لگائی رکھا، بیمار لوگ، ایمبولینسیں پھنسی رہی، روڈ بند ہوا رہا کہ جی اپنا الیکشن جو ہے وہ جلدی کرائیں، کہ جی یہ حملہ ہو گیا اور یہ تقرریاں جو ہے میری مرضی سے کریں۔ ابھی کہا کہ میرا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے جی، جس کو مرضی ہے بنا دیں، کیونکہ پتہ تھا وہ کچھ نہیں سکتا، اور ان سڑکوں کو بند رہا۔ آپ کہتا ہے کہ نہیں میں سال بھی جو ہے الیکشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سال نہیں، آپ کو 2 سال الیکشن کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ الیکشن جو ہے 2023 میں نہیں ہوگا، یہ الیکشن 2024 میں ہوگا، کیونکہ 2023 تک اس اسمبلی کا ٹائم ہے اور سال اس اسمبلی کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ تو آپ نے حالات ایسے پیدا کر دی ہیں اس ملک میں کہ آپ الیکشن کا انتظار کریں گے 2024 تک، اس وقت آپ کی عمر ہو جائے گی 75 سال، اور اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہاں پہ مجھے ہمارے ڈسٹرکٹ کے نائب صدر جناب نصیر جدون صاحب نے اور چرچ امن کمیٹی کے صدر جناب نثار صاحب نے مجھے بتایا کہ ہزرو ڈگری کالج جو ہے اس کی بری حالت ہے، وہاں پہ ٹوٹل 3 لیکچرار ہیں اور 1 پروفیسر ہے، غالباً 4 لوگ ہیں، اور 1000 بچہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا تھا، اور اب اس کالج کی بری حالت کی وجہ سے 600 بچہ رہ گئے۔ تو میں آج کے اس جلسے کی وسادت سے عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں میڈیا کے حوالے سے
کہ صرف جھوٹی باتیں مت کرو، صرف لوگوں کو خراب مت نہ کرو، کوئی عملی کام کرو۔ پنجاب میں تمہارا وزیر اعلیٰ ہے جو سب سے بڑا ڈاکو تھا پنجاب کا، تمہارے ہی بقول اور تمہاری محبت سے آج وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے۔ کم از کم خوف خدا کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ ان نوجوان بچوں کو پٹڑی سے تم نے اتارا ہے، ان کی تعلیم کا خیال کرو۔ میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حضرو کالج میں جہاں پہ آج بھی 600 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 4 ٹیچر پڑھانے کے لیے ہیں، 3 لیکچرار، 1 پروفیسر، اس حضرو کالج کی دیوار گری ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں پہ پانی نہیں ہے، تو کم از کم کوئی عملی کام کرو، صرف لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے نعروں میں مت آئیں، اس کے عمل کو دیکھیں۔ میں یہ حضرو کالج کی مثال دے رہا ہوں، میرے نوجوان بچے جائیں، جا کے اس کو دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ کتنے ٹائم سے یہاں پہلے عثمان بزدار تھا، ابھی پرویز الہی ہے اور پنجاب میں ایک عرصے سے حکومت میں ہے۔ اگر ایک ہمارا یہ کالج انہوں نے نہیں ٹھیک کیا تو اور ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ کیا کریں گے۔ میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے۔ نون کے اپنے قابل احترام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری اس محفل میں آئے، اور میں تحریک انصاف کے دوستوں کو معذرت کے ساتھ کہ کچھ بات مجھے سچی کرنی پڑی۔ میں اظہر صاحب کو، آفتاب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امداد امان صاحب کو یہ تقریب منعقد کرنے پر سب کا بہت شکریہ، بہت جو چیئر ہیں انہی کے اوپر بیٹھے رہیں، چاہے آپ کو آپ کے چیئرز پر ملے گی، آپ لوگ اٹھیے نہیں، ادھر ہی بیٹھے عزت کے ساتھ، آپ لوگ کو چاہے آپ کی چیئرز پر ہی ملے گی۔ بہت شکریہ۔